السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ایک ایسی شخصیت سے ملنا جن کی ساری زندگی قرآن مجید کی تعلیمات پڑھنے پڑھانے میں لگ گئی۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب، ان سے ملتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ قاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک۔ ماشاءاللہ آپ نے آج ایک دفعہ پھر ختم القرآن مکی ہے۔ آج 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر ہے، کیا کہیں گے اس بارے؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ دفعہ کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ آج دوبارہ پھر ایک دفعہ زندگی میں قرآن پاک کو سنانے کی سعادت عطا بخشی ہے۔ میں الحمدللہ 1988 سے ہی قرآن پاک سنا رہا ہوں۔ یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے اوپر کبھی ایسا سوچ سکتا ہوں۔ یہ میرے اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، اس کی رحمت ہے، حضور کا صدقہ ہے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ختم الرسل نبی کل، آمنہ کے لال ان کے نالائن پاک کا صدقہ ہے، اور میرے والدین کی دعاؤں کی برکت ہے کہ میں الحمدللہ اللہ پاک نے ایک ایسا ذریعہ بنا دیا اور مسجد اللہ پاک نے ایک ایسی عطا کر دی ہے کہ اللہ سننے والے بھی میرے جو ہے نا نمازی جو ہیں، میرے جدی ہیں، اور جو میرے وہاں کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق بن گیا ہے کہ وہ اللہ کی شکر ہے کہ میں وہاں ہر سال قرآن سناتا ہوں، اور یہ اللہ کی رحمت، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بس میں اس کا شکر ادا کر سکتا، ورنہ اس گئے گزرے دور میں آج کل قرآن پاک کو یاد رکھنا سنانا انتہائی مشکل ہے۔ جی بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں قاری صاحب۔ 1988 سے لے کر آج تک ماشاءاللہ تقریباً 39 سال آپ نے 39 ایئرس 39واں مصحف آپ نے سنایا۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور آپ آنے والے جو نئے حفاظ ہیں، جو نوجوان ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی کا میرا خیال ہے آدھی سے زیادہ زندگی آپ نے اس مسئلے کو دے دی، تو آپ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے نوجوانی بھی گزاری، آپ نے کرونا کا وقت بھی گزارا، بیماری بھی گزاری، ظاہری بات ہے اونچ نیچ چاہیے ہوگی، تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں ان نئے حفاظ کو جن کو مساجد میں موقع نہیں ملتا، تو وہ آیا کہ گھر میں سنائیں یا کس طرح اس کو مینج کریں؟ کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی، اور اس کی کرم نوازی، اس کی رحمت نہیں ساتھ شامل ہوتی، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنا بھی باکمال ہو، جتنی مرضی اس کے پاس علم ہو، صلاحیت ہو، ذہانت ہو۔ تو میں تو کہوں گا کہ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت کی وجہ سے۔ باقی جو آج آپ نے پوچھا کہ آنے والے جو بچے ہیں یا جو حافظ ہیں حاضر دور کے جو اس وقت موجودہ، ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے جی، قرآن پاک جو پہلے وقتوں میں یاد کرتے تھے بچے، وہ اور طریقہ تھا، اس وقت دور اور تھا، اتنا میڈیا کا دور نہیں تھا، اتنا سوشل میڈیا جو اب آ گیا ہے وہ پہلے نہیں تھے، موبائل اور انٹرنیٹ کیبلز اور جتنے بھی یہ جو لوازمات یہ اس وقت نہیں تھے، جس کی وجہ سے دماغ ذہن جو تھا وہ یکسو تھا، اور بچے جو ہیں ایک طرف جا کر اپنے گھر سے ہجرت کر کے دور حفظ کر لیتے تھے، اور ماں باپ کے بھی اندر اتنا برداشت تھی کہ وہ بچوں کو دور بھیج کر اور محنتی بنا کر اور قرآن پاک کو یاد کرتے تھے، اور ماں باپ کا شوق بھی شامل تھا۔ آج کل بچے حفظ بھی کر لیتے ہیں، بہت اچھے ہیں بچے، ذہین بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ اس کی ہر سال جو ہے نا اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھا جائے، اس کی منزل جو ہے 2-3 پارے روزانہ اس کو ریوائز کیے جائیں، چلتے پھرتے زبانی پڑھا جائے، کم از کم پڑھانا بھی چاہیے۔ اصل میں یاد کر رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا وہ یہی ہے کہ میں قرآن پاک سے وابستہ ہوں، میں کسی نہ کسی درجے میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے حفظ کی کلاس 10-12 سال ایک اچھے بڑے مدرسے میں پڑھائی ہے، 15 سال 12 سال مجھے اسکول میں پڑھاتے ہوئے، وہاں بھی میں نے قرآن پاک کی تعلیم جو ہے نا وہی پڑھا رہا ہوں، قرآن کی کلاس لیتا ہوں، بچوں کو حفظ کرا رہا ہوں، ناظریں پڑھا رہا ہوں، تجوید اور علم التجوید اور جو اس کے اصول مخارج ہیں اور جو تلفظات ہیں عربک جو ہے انداز کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ آسان طریقہ ہے یاد رکھنے کا کہ بندہ خود بھی پڑھے اور آگے پڑھائے بھی، اور خود جو ہے وہ منزل اپنے۔ تو آج کے بچوں کو میں یہی کہوں گا وہ ضرور قرآن پاک سے وابستہ ہوں، یاد کریں، یاد رکھیں، یہی قبر میں جا کے کام آنا ہے، آخرت میں کام آنا ہے، اور دین کو زندہ رکھنے کا یہ ایک جو ہے نا بہترین جو ہے نا وہ قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور کا فرمان ہے، بہترین کام ہے قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اور اس قرآن کی فضیلت دیکھیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، ھدی للناس، تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، وبینات من الہدی والفرقان، اور حق اور باطل کا جو ہے وہ فرق جو ہے وہ قرآن بتائے۔ قرآن پاک سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ بلا شبہ قاری صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا موقع دیا کہ آپ پورا سال ہی قرآن مجید
پڑھاتے رہتے ہیں، اس سے آپ کا پورا سال ہی ریوائز ہوتا رہتا ہے، تو آپ کو دہرائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ایسے موقع دیتا رہے اور مسئلے سناتا رہے۔ میری دعا ہے آپ کے ساتھ، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، آپ سے بات کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ ناظرین، ایک دفعہ بہت بہت مبارک دوبارہ قاری صاحب کو، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر، آمین آمین۔ بجاه صبي